یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی محاصرہ آج مسلسل 159ویں روز بھی جاری رہا، جبکہ بھارتی حکومت غیر ملکی سفارتکاروں کے منتخب دورے کے ذریعے مقبوضہ علاقے کی زمینی صورتحال کے بارے میں عالمی برادری کو گمراہ کرنے میں مصروف رہی۔ سفرا کو گورنر ہاؤس اور فوجی ہیڈ کوارٹر کی یاترا کرا کے سب ٹھیک ہے کی پٹی پڑھائی گئی، جبکہ بھارتی سیاسی جماعتوں کی کچھ سیاسی کباڑ سے ایک عشائیہ میں ان سے ملاقات بھی کرائی گئی۔ پی ڈی پی نے سفرا سے ملاقات کو عوام کی مرضی اور پارٹی نظم و ضبط کے خلاف بھارتی حکومت سے تعاون قرار دے کر اپنے 8 رہنماؤں کو پارٹی سے نکال دیا ہے، جبکہ کانگریس نے خلاف ورزی کرنے والے اپنے رہنماؤں کو شوکاز نوٹس بھیجنے کا اعلان کیا۔ کشمیر کی بھارت نواز جماعتوں، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے کشمیریوں، بھارتی سیاسی رہنماؤں اور سول سوسائٹی کے ارکان اور تجزیہ نگاروں نے سفیروں کو دورہ کرانے کو حقائق مسخ کرنے اور عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی فرسودہ مشق قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے اپوزیشن رہنماؤں کو کشمیر جانے تو نہیں دیا جاتا، البتہ غیر ملکی سفراء کے دوروں کے ڈرامے رچائے جاتے ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ کی پابندی کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے پابندی کو زیادتی، نامناسب، غیر جمہوری اور اظہار رائے پر پابندی سے تعبیر کیا اور ضروری سروسز کے لیے انٹرنیٹ کو بحال کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے دفعہ 144 کے نفاذ اور انٹرنیٹ کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے سے بھی منع کیا۔ مقبوضہ علاقے میں جاری انٹرنیٹ پر پابندی کی وجہ سے 10ویں جماعت کے طلبہ اور ان کے عزیزوں کو امتحانی نتائج دیکھنے کے لیے سخت پریشانی اٹھانا پڑی ہے۔ 12 برس بعد طلبہ کو گیزٹ سے اپنے امتحانی نتائج دیکھنا پڑے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ برہمن سامراج نے جہاں گزشتہ 5 ماہ سے 80 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو اپنی 10 لاکھ فورسز کے محاصرے میں رکھ کر ان کے تمام بنیادی حقوق چھین رکھے ہیں، وہاں عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف چانکیائی سازشوں میں مصروف ہے۔ چند ہم خیال غیر ملکی سفیروں کو مقبوضہ کشمیر کے دورے کی دعوت دینا بھی انہی سازشوں کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ترجمان محمد رفیق ڈار کی گفتگو۔ جن مقاصد کے لیے بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کو 2 لخت کر کے ہندوستان کے اندر ضم کرنے کی کوشش کی، کشمیری عوام نے بھارت کی اس جارحیت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ اس احتجاج کو ختم کرنے کے لیے مختلف حربے انہوں نے استعمال کیے۔ جہاں انہوں نے فوج کی تعداد میں اضافہ کیا، وہاں انہوں نے کشمیری لیڈران کو گرفتار کیا یا گھروں کے اندر نظر بند کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان حریت پسند بھارت کی مختلف جیلوں میں پابند سلاسل ہے۔ کشمیریوں کا یہ مصمم ارادہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی تک اس جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں گے۔ اگر بھارت کے بقول مقبوضہ کشمیر میں حالات معمول کے مطابق ہیں تو پھر بھارت کو نہ صرف تمام پابندیاں ختم کرنی چاہیے بلکہ چند من پسند افراد کے بجائے اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے وفود کو مقبوضہ کشمیر کے آزادانہ دوروں کی اجازت دینی چاہیے تاکہ حقائق سامنے آ سکیں۔